झूठ बोल के, धोखा दे के, इस्लामी टच दे के अवाम को बेवकूफ बनाया, जो अपने पीछे खड़ा कर दिया है, जो सबसे बड़ा फितना है। और ये फितने की दलील है। समझदार आदमी होते हैं वो छोड़ देते हैं। मैंने इमरान खान को सपोर्ट किया, दिलो जान से किया, उसकी फंडिंग की, हर जगह पे लड़ाई करता था उसके लिए। लेकिन जब उसने आसिया को छोड़ा, अल्लाह की जात ने मुझे अक्ल दिया है, दिमाग दिया है, सर्च करता हूं, सोचता हूं किसकी साजिश थी, कौन छोड़ रहा है, तो मैंने उसी तक अपना फारिग कर दिया। लेकिन नहीं जी, मुझे इस्लाम से भी फिक्र है, मुझे पाकिस्तान से भी फिक्र है, और करेगा इमरान खान। तो ये बेवकूफाना सोच हो सकती है, अक्लमंद लोगों की ये सोच नहीं होती। अक्लमंद वो लोग होते हैं जो नजरिए के साथ खड़े होते हैं कि इस लीडर ने हमको नजरिया दिया है, ठीक है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। जो ही वो झूठन ले रहा है, अपने नजरिए से पीछे हट रहा है, दफा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैंने साबित करना है कि पीटीआई एक फितना है। और दूसरे नंबर पे हर वो पाकिस्तानी जो ये समझता है कि मुझे पाकिस्तान की फिक्र है, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान तरक्की करे, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान को एक अच्छी लीडरशिप मिले, अगर वो इस बात में सीरियस है, मुखलिस है, तो उनके पास वाहिद ही ऑप्शन इस टाइम है, वो है तहरीक लब्बैक, हाफिज साद रिजवी साहब। ये दो चीजें आज मैं आप लोगों के सामने साबित करूंगा, और यकीनन अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, शुरू से मेरा दावा है कि पीटीआई एक फितना है। इस फितने को परवान चढ़ाने के लिए सबसे पहले इमरान खान के साथ तीन चीजें जोड़ी गई जो दूर दूर से इमरान खान का उसके साथ तल्लक नहीं है, ताकि लोग इस फितने में मुब्तला हो जाएं। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की तारीख का अगर सबसे बोझदिल कोई लीडर आया है तो वो है इमरान खान, और इसको पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर बनाकर पेश किया गया। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की तारीख का वहद ऐसा लीडर है कि जिसने सबसे ज्यादा झूठ बोले, हर बात पे झूठ बोलता है, लेकिन उसको सादिक और अमीन उम्मत के सामने पेश किया गया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जिसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तानी अवाम को इस्लाम से दूर किया है, गुस्ताखों का साथ दिया है, वो है इमरान खान, और उसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनाकर पेश किया जा रहा है। ये तीन सबसे बड़ी वजह है इस फितने को तैयार करने के लिए। अब दूसरे नंबर पे ये साबित करना है कि ये वाकई ही फितने में मुब्तला है। कोई भी आदमी लीडर चुनता है कि यार मैं इस लीडर को सपोर्ट करता हूं, हमको इस लीडर को सपोर्ट करना चाहिए, ये पाकिस्तान के हालात ठीक कर देगा, ये पाकिस्तान में तरक्की करेगा। हर आदमी चुनता है लीडर, लेकिन इस फितने में जो मुब्तला है वो लीडर चुनते नहीं है, वो कहते हैं इमरान खान ही करेगा। बार बार उनकी जिद है कि इमरान खान नहीं कर सकता है तो कोई भी नहीं कर सकता है। मैं इसकी बीवी की वीडियो भी देख रहा था, वो भी यही कह रही थी कि सिर्फ इमरान खान ही ठीक कर सकता है। इमरान खान ने एक प्रोग्राम में कहा है कि सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूं, और इस फितने में जितने मुब्तला हैं उनका एक ही यही बात है कि भाई कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, इमरान खान ही ठीक कर सकता है। लेकिन इमरान खान हर महाज पे अपनी नाकामी दिखा रहा है और तस्लीम कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, यू टर्न ले रहा है। मैं आज आप लोगों के सामने यह साबित करूंगा कि इमरान खान जब से वजीर आजम बना है उसको एक भी कामयाबी नहीं मिली, एक भी कामयाबी नहीं मिली। उसने दर्जनों यू टर्न लिए, दर्जनों अपनी नाकामी उसने साबित की, लेकिन उसके जो कारकुन है ना वो कहते हैं नहीं, यही ठीक करेगा, यही ठीक करेगा। और एक सिर्फ इमरान खान को कामयाबी मिली है, वो क्या है कि जो दुनिया का नाअहल तरीन इंसान है, जिसके पीछे चंद आदमी नहीं होने चाहिए, उसके पीछे लाखों आदमी खड़े हो गए, वो देखने के लिए राजी भी नहीं है कि यार इस आदमी में कोई काबिलियत है ही सही कि नहीं, ये कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये है इमरान खान की कामयाबी। अब नाज़रीन बात करते हैं कि जब इमरान खान वजीर आजम बनना, उससे पहले को छोड़ दो, मैं खुद इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था, मैं खुद इमरान खान को सपोर्ट करता था जब वो वजीर आजम नहीं बने थे। बड़े बड़े उसने दावे किए, वादे किए, उस टाइम जो इमरान खान की बातों में आ रहा था तो उसको आना चाहिए। और सबसे बड़ी दलील ही इमरान खान को सपोर्ट करने की उस टाइम ये थी कि हर आदमी यही कहता था कि यार दूसरी पार्टियों को हमने आजमा लिया है, चलो इमरान खान को भी एक बार चांस दे के आजमा लेते हैं। तो हम इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले की बात नहीं करते, वजीर आजम बनने के बाद बात करते हैं। जब से इमरान खान वजीर आजम बना है, 4.25 साल इसने हुकूमत की है,
ہر محاذ پہ اس کو ناکامی ملی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ جب اس کو اتارا گیا تو اس نے ہر بار میڈیا میں آ کے یہی کہا کہ بھائی میں کیا کرتا، وزیر اعظم میں تھا لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی، یعنی کہ جتنی بھی عمران خان کی 4.25 سال کی جو ناکامی تھی اس نے آرمی کے اوپر ڈال دی۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ اس میں آرمی ملوث تھی، ہر غلط فیصلے جو آرمی نے کیے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا فیصلہ ہو، چاہے وہ پیلٹ کو چھوڑنے کا ہو، چاہے آسیہ ملونہ کی رہائی ہو، نواز شریف کو باہر بھیجنا ہو، جو ملک کے سب سے بڑے بڑے غلط فیصلے کی گئے آرمی ہی، تو عمران خان بیٹھا کیوں رہا خاموش کر کے؟ تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان کی اس میں مرضی نہیں تھی عمران خان نے، بلکہ اس نے خیبر گمن کو ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے 4.25 سال میں کچھ نہیں کر سکے۔ اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان نے 4.25 سال میں کچھ بھی نہیں کیا۔ جب وہ حکومت میں رہ کے 0 مارک لے کے نیچے اترتا ہے اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ عمران خان اور اس کے کارکن یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتا تو عمران خان کو ووٹ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، کہ عمران خان کی اتنی بری کارکردگی جا رہی تھی، یہ تو رجیم چینج ہو کے پی ڈی ایم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی، یعنی کہ یہ پی ٹی آئی تسلیم کر رہی تھی کہ بھئی عمران خان کی جو 4.25 سال کی حکومت ہے وہ 0 پہ جا رہی ہے۔ رجیم چینج کی وجہ سے عمران خان کو دوبارہ پاپولرٹی ملی، اور جب اس کو پاپولرٹی ملی تو یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ملک کو تباہ کر لیا، میں ایسے اچھا لے کے جا رہا تھا، میں ایسے اچھا لے کے جا رہا تھا، میں ایسے اچھا لے کے جا رہا تھا، اور کارکن کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب جب سے رجیم چینج ہوا ہے تو رجیم چینج سے اس نے پوری قوم کو اپنے پیچھے لگا دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو آزادی دلواؤں گا، امریکہ سے آزادی دلواؤں گا، فوج سے آزادی دلواؤں گا، یعنی کہ ہر ٹچ دیا، سب کچھ کیا، لیکن ہر جگہ میں اس کو رسوائی ہی اس کی قسمت میں ملی، یہ ذلیل ہوتا گیا۔ لیکن عوام نے کہا ہے نہیں، ٹھیک کرنا ہے تو عمران نہیں کرنا ہے۔ اب لاسٹ میں 8 مہینے اس نے پوری قوم کو تیار کیا، جہاد کے نام پہ، آزادی کے نام پہ، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے ٹچ دیے۔ آخر جو اس نے راولپنڈی میں فیصلہ کیا ہے کہ بھئی میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا ہوں، لہٰذا ہم قانونی طریقے سے ہم جا کے اسمبلی سے استعفے دے دیں گے، وہ مشورے کی بات کر رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ وہ دیں گے یا نہیں دیں گے، وہ مشورے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس عمران خان کی 4.25 سال ہو اور یہ تقریباً 4.5 سال میں ہر بات پہ عمران خان کو یعنی کہ ناکامی کا سامنا ہوا ہے۔ جب سے عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس کا پورا میڈیا، اس کے کارکن کیا کہہ رہے تھے کہ بھئی عمران خان 2023 سے پکا ہے، عمران خان ہماری ضد بن گیا ہے، بس یہی ہم سنتے آ رہے تھے۔ جب تحریک عدم اعتماد کی باتیں شروع ہوئیں، نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا ہے جی، عمران خان نے نواز شریف کتنے آدمی توڑ دیے، پیپل کتنے توڑ دیے، یہ تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آ سکتے، وہ بھی آ گئی۔ عمران خان نیچے بھی اتر گیا، پھر عمران خان جی سمندر لے کے آئے گا، ان کو بھگا دے گا، وہ سمندر بھی آ گیا، پھر عمران خان کو رستے سے بھاگنا پڑا۔ پھر عمران خان صاحب کہتا ہے کہ 6 مہینے بعد میں دوبارہ لے کے آؤں گا، 6 دن بعد، اور 6 دن کے 6 مہینے گزر گئے، وہ بھی لے گیا، ڈانس ڈب کر کے وہی بات کر کے چلا گیا جو پہلے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس اگر کوئی ایک ہی آپشن ہے تو وہ ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے، تو وہ بھی عمران خان نے اعلان کیا ہے، لیکن اس کا بھی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر اس ٹائم تک بھی کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر کہتا ہے کہ نہیں ہم کو عمران خان کے اوپر بھروسہ ہے، عمران خان ہی ٹھیک کرے گا، تو یقین کر کے وہ احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ اس کا پاکستان سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کو اسلام سے تعلق ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، اس کو تعلق ہے عمران سے، کہ عمران کو کرسی ملنی چاہیے، عمران وزیر اعظم بننا چاہیے، وہی ہمارا حکمران ہونا چاہیے، وہی ہمارا لیڈر ہے، پاکستان سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا جو تحریک لبیک کا میں جو کہتا ہوں کہ واحد ہی آپشن تحریک لبیک ہے، تو وہ اس لیے کہتا ہوں کہ سب لوگوں نے سب کو آزما دیا ہے کہ عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، کوئی ایک محاذ پہ اس نے عوام کو وہی اس نے کہ صرف جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، اسلامی ٹچ دے کے عوام کو بے وقوف بنایا، جو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنے کی دلیل ہے۔ سمجھدار آدمی ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، میں نے عمران خان کو سپورٹ کیا، دل و جان سے کیا، اس کی فنڈنگ کی، ہر جگہ پہ لڑائی کرتا تھا اس کے لیے، لیکن جب اس نے آسیہ کو چھوڑا، اللہ کی ذات نے مجھے عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سرچ کرتا ہوں، سوچتا ہوں کس کی سازش تھی، کون چھوڑ رہا ہے، تو میں نے اسی تک اپنا فارغ کر دیا۔ لیکن نہیں، میں کو نہیں جی، مجھے اسلام سے بھی فکر ہے، مجھے پاکستان سے بھی فکر ہے، اور کرے گا
عمران خان تجھے بیوقوفانہ سوچ ہو سکتی ہے، عقل مند لوگوں کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس لیڈر نے ہم کو نظریہ دیا ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ہی وہ جھوٹن لے رہا ہے اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ رہا ہے دفع کرو۔ عمران خان نے خود کہا ہے کہ بھائی میری ہر بات کے اوپر اتفاق کرنے والا میرا کتا میرا ساتھ دے سکتا ہے، انسان نہیں دے سکتا ہے، انسان نظریات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور عمران خان نے اپنے پورے نظریات سے جھوٹن لے لیا، اس کا مقصد اب صرف بن گیا ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھوں۔ تو اس لیے ہر باشعور پاکستانی، عقل مند پاکستانی کے لیے اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیریس ہے تو اس کے پاس ہے تحریک لبیک۔ اگر وہ تحریک لبیک یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس نے کیا کیا ہے، وہ دلیل مانگتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، تو ان کے پاس بھی وہی جواب ہے کہ جن کو آپ بار بار آزما رہے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ تو چلو یہ بھی نہیں آیا، اس کو ایک موقع دیکھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب اتنے بار موقع دیا ہے، نواز شریف کو دیا ہے، اس کو دیا ہے، پیپل پارٹی کو دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، تو اس بار اس کو بھی چانس دے کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور یہی آپشن ہے کہ اب آپ لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو، ہاں اگر آپ فتنے میں مبتلا ہیں، آپ شخصیت کے پجاری ہیں، آپ کا مقصد صرف عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے، تو پھر آپ اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔